نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوست اور بھائیو، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واقیموا الصلاة، نماز کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ نماز کی جس طرح اہمیت ہے، جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح جو ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا ذکر 82 بار ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح ارکان اسلام میں تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سابقہ جتنی بھی شریعتیں تھی اس کے اندر زکوٰۃ کا حکم موجود تھا۔ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بہت سارے جو ہے اہمیت ہے، اور جو نہ دینے والے ہیں، بخاری کے اندر حدیث ہے شجاع اقرع کہ قیامت کے دن اس کے اوپر جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں گنجا سانپ جو ہے مسلط ہوگا، اور انا کنزکا و مالکا کہے گا کہ میں آپ کا خزانہ ہوں اور آپ کا مال ہوں۔ جس طرح زکوٰۃ کی اہمیت ہے اور اس کے فوائد ہے، اسی طرح جو نہ دینے والے حضرات ہیں ان کے لیے سزا بھی ہے۔ جو دینے والے ہیں اللہ رب العزت اس سے اس کے جو ہے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی بیماریوں کو اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت معاشرے سے جو ہے غربت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ وہ آپ کہیں گے کس طرح؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر بڑے شوق سے لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتے تھے اس کے لیے غریب شخص نہیں ملتا تھا کہ میں زکوٰۃ کس کو دوں، یعنی اتنے شوق سے دیتے تھے، اس وجہ سے غربت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو زکوٰۃ صحیح طریقے سے جس کے اوپر جتنا فرض ہو وہ دے تو معاشرے سے جو ہے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس آدمی کے پاس موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جس کے پاس 8 تولہ سونا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ موجود ہے، لیکن ایک آدمی ہے جس کے پاس 7 تولہ سونا موجود ہے لیکن پاس جو ہے رقم یعنی پیسے موجود نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ہے اس کے پاس 2 تولے سونا ہے لیکن پاس پیسے بھی موجود ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے، ذہن نشین کر لے کہ ایک آدمی روزمرہ یعنی ماہانہ تنخواہ لیتا ہے، اس کے پاس وہی تنخواہ ہے، وہ 20-25 دن میں ختم ہو جاتی ہے، 1 لاکھ تنخواہ ہے لیکن اس کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ دوسرا آدمی ہے اس کے پاس یعنی آج کے دور میں چاندی جو ہے 52.5 تولہ چاندی کا جو رقم بنتے ہیں، قیمت بنتے ہیں 40,000، تو ایک آدمی اس کے پاس 40,000 روپیہ ہے اور
جو ہے اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. اسی طرح اب کس کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. سید کو نہیں دینا، مالدار کو، اور جو تم سے پیدا ہو اس کو بھی نہیں دینا، اور تم جس سے پیدا ہو اس کو بھی نہیں دینا. میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو نہیں دے سکتا. یہ 6 بندوں کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا. سید، مالدار، تم جس سے پیدا ہو، جو تم سے پیدا ہے، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو نہیں دے سکتا. نمبر اور جس کو زکوٰۃ دی سب سے پہلے دینا چاہیے وہ کون ہے؟ بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن،